بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم سلبہ بن حاطب انصاری کا واقعہ پڑھیں گے، جس نے خوش قسمتی سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس پایا، لیکن بدقسمتی سے ان کا فیض نہ پا سکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر افسوس بھی ہوا۔ سلبہ بن حاطب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مال بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلبہ، تیرا برا ہو، تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکریہ ادا کر سکے، بنسبت اس زیادہ مال کے جس کے شکریہ کی تجھ میں طاقت نہ ہو۔ دوسری بار اس نے پھر یہی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کے مثل ہو جائے کہ حسب ضرورت تجھے مال ملے؟ پس اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلے، مگر میں پھر بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائیں اور وہ مجھ کو مال بخشے تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ سلبہ کو مال عطا کر۔ ابو امامہ نے کہا کہ سلبہ نے بھیڑ بکریاں لی تو وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح بڑھی اور مدینے میں نہ سما سکیں۔ وہ وہاں سے نکل کر مدینہ کی ایک وادی میں جا بسا، ظہر و عصر کی نمازیں جماعت سے پڑھتا اور باقی با جماعت نہ پڑھتا، چھوڑ دیتا یا بالکل ترک کر دیتا تھا۔ پھر اس کا مال اور بڑھا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے جمعے کے سوا سب نمازیں ترک کر دی۔ غالباً با جماعت نہ پڑھنا مراد ہے۔ اس کی بھیڑ بکریاں کیڑوں کی مانند بڑھ رہی تھیں، حتیٰ کہ اس نے جمعہ بھی ترک کر دیا اور آمد و رفت والے سواروں سے جمعے کے دن پوچھنے لگا کہ مدینہ کی خبریں بتاؤ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلبہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بھیڑ بکریاں پالی تھیں اور وہ مدینہ میں نہیں سمائیں۔ پھر لوگوں نے اس کا سارا حال کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلبہ پر افسوس، سلبہ پر افسوس، سلبہ پر افسوس۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتاری، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، اور صدقہ کے فرائض نازل ہوئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں سے 2 شخص صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ ایک شخص جہینہ سے تھا اور دوسرا بنی سلیم سے تھا، اور انہیں صدقے کا حساب لکھ کر دیا کہ مسلمانوں سے کس طرح صدقہ وصول کریں، اور ان سے فرمایا، تم دونوں سلبہ پر گزرو اور بنی سلیم کے فلاں شخص پر، اور ان دونوں سے صدقات وصول کرو۔ وہ دونوں نکل کر سلبہ کے پاس گئے اور اس سے صدقہ طلب کیا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھوایا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ جب ان کے آنے کی خبر اس سلمی شخص نے سنی تو اس نے اونٹوں میں سے بہترین عمر کے اونٹ نکالے اور ان کو صدقہ کے لیے الگ کر لیا، اور انہیں لے کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے وہ اونٹ دیکھے تو کہنے لگے کہ تجھ پر یہ فرض نہیں ہے، ہم تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ اس نے کہا، نہیں، تم یہی لے لو، میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سے وہی لے لیے۔ پھر وہ اور لوگوں کے پاس گئے اور ان سے صدقات لیے۔ پھر وہ سلبہ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا خط دکھاؤ۔ اسے پڑھ کر پھر وہی کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، تم جاؤ، اپنے بارے میں سوچوں گا۔ وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، افسوس سلبہ کی بربادی پر۔ آپ نے سلمی کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔
ان دونوں نے آپ کو سلبہ اور اس سلمی کے بارے میں بتایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سلبہ کے قاری میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے وہ سب کچھ سن لیا اور وہ سلبہ کے پاس گیا اور بولا، اے سلبہ، تیرا برا ہو، اللہ نے تیرے متعلق فلاں آیت اتاری ہے جس کا یہ اور یہ مضمون ہے۔ پس سلبہ نکلا کہ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اس کا صدقہ قبول کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ پس وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو وہ اپنے مسکن پر واپس چلا گیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی اور آپ نے اس سے کچھ بھی قبول نہ فرمایا تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا، اس وقت وہ خلیفہ تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام بھی جانتے ہیں، تو میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ پھر ابو بکر کی وفات کے بعد عمر خلیفہ ہوئے تو سلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا، اے امیر المومنین، میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا صدقہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا نہ حضرت ابو بکر نے، میں تیرا صدقہ کیسے قبول کر لوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات تک اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا۔ پھر جب عثمان خلیفہ ہوئے تو سلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا، میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ فرمایا، حضرت ابو بکر نے قبول نہ فرمایا، عمر نے قبول نہ فرمایا، میں تجھ سے کیسے قبول کر لوں؟ بس حضرت عثمان نے بھی قبول نہ کیا۔ پھر سلبہ حضرت عثمان کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ ہمارے لیے اس میں بہت ایک اچھا سبق پوشیدہ ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو اور سے اور کی تمنا کرتے ہیں لیکن وہ اس دولت کا حق ادا نہیں کر پاتے اور پھر آخرت میں اس کو ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نوازے کہ ہم اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ پائیں اور دوسروں کی خدمت کر سکیں۔ زیادہ دولت کی بجائے اس دولت کی تمنا کرنا چاہیے جس سے ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزر سکے اور ہمارے اعمال بھی نیک ہی رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔